بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فاطمہ ہے اور یہ کہانی میری ہے، ایک ایسی لڑکی کی جس نے اپنے ماں باپ کی کمی چھپانے کی کوشش کی، اپنے بھائی کو سب کچھ سمجھا اور پھر وہی بھائی اپنے ضد میں مجھے ایک ایسی دنیا میں لے گیا جہاں میرے سچ کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ بھائی نے اپنی مرضی سے اپنے باس کی بیٹی سے شادی کی، کوئی رشتہ دیکھا نہ برادری، بس ایک ضد تھی کہ وہی لڑکی ملے۔ شادی کے بعد بھائی نے مجھے بتایا کہ اب ہم اس کے سسرال کے بنگلے میں رہیں گے۔ میں نے دل میں سوچا چلو ٹھیک ہے، بھائی خوش ہے، شاید مجھے بھی کوئی پیار، کوئی عزت، ایک نئی بہن جیسا رشتہ ملے۔ لیکن جیسے اس بنگلے کا دروازہ پار کیا، میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں اس محل کی مہمان نہیں بلکہ بوجھ بن کر آئی ہوں۔ بنگلہ کیا تھا، جیسے کوئی فلمی محل ہو، ہر چیز چمکدار، قیمتی اور میرے سادہ وجود سے بالکل مختلف۔ دیواروں پر عجیب سی خاموشی تھی اور فرنیچر اتنا قیمتی کہ اس پر بیٹھتے ہوئے بھی شرم آتی۔ شازیہ کا انداز ہی کچھ اور تھا، اس کے کپڑے، اس کی باتیں اور اس کا لہجہ سب کچھ میرے لیے نیا اور اجنبی تھا۔ پہلا دن ہی عجیب گزرا، مجھے لگا شاید تھوڑا وقت لگے گا، پھر شازیہ مجھے قبول کر لے گی۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی، بھائی اور شازیہ مجھے بتا کر کہیں باہر چلے گئے۔ میں نے پوچھا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو شازیہ نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ وقت اپنے لیے بھی رکھنا چاہیے، ہر وقت خاندان کی ذمہ داریوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ بھائی نے کچھ نہ کہا، بس میرا کندھا تھپ تھپایا اور چلے گئے۔ میں پورے بنگلے میں اکیلی رہ گئی، وہی بنگلہ جو باہر سے کسی خواب جیسا لگتا تھا، اب مجھے ایک بھوت بنگلہ محسوس ہونے لگا۔ مجھے اپنے پرانے گھر کی یاد آئی، چھوٹا سا لیکن روشن اور اپنے پن سے بھرا ہوا۔ اگلی صبح جب وہ دونوں واپس آئے، میری آنکھیں اب بھی جاگی ہوئی تھیں۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی مجھے یہاں ڈر لگتا ہے، واپس اپنے پرانے گھر چلتے ہیں۔ شازیہ نے فوراً مداخلت کی، یہ لڑکی ہماری زندگی میں زہر گھولنے آئی ہے۔ ابھی سے مسائل شروع کر دیے اس نے۔ بھائی نے میری طرف دیکھا اور میں اس کی آنکھوں میں وہ پیار نہ دیکھ سکی جو کبھی ہوتا تھا۔ اس نے کہا، فاطمہ نئے ماحول کو وقت دو، تمہیں عادت ہو جائے گی، گھر کے کام کاج شروع کرو، دل لگے گا۔ میں چپ ہو گئی، کسی نے میرے جذبات نہیں سمجھے۔ شازیہ ہر وقت اپنی چیزوں کے بارے میں بات کرتی تھی، برانڈز، پارٹیز، مہنگی گھڑیاں، گاڑیاں۔ میرے سادہ سے کپڑے، میری خاموشی، سب کچھ اس کے لیے قابل تذلیل تھا۔ ایک دن اس نے کہا، فاطمہ تمہارے کپڑے کتنے سستے لگتے ہیں، بازار سے کچھ نیا لے آتی ہوں لیکن تم پہ وہ جچیں گے بھی نہیں۔ میں خاموش رہی کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا یہاں بات کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ میں ہر دن کوشش کرتی کہ بھائی سے قریب رہوں، اسے اپنا پن یاد دلاؤں، لیکن وہ ہر دن تھوڑا تھوڑا شازیہ کا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن جب وہ دونوں کہیں باہر گئے اور میں کچن میں کچھ کام کر رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ محل صرف دیواروں سے بھرا ہوا ہے، یہاں کوئی میرے آنسو نہیں دیکھتا، نہ سنتا ہے۔ میں نے وہ رات بھی تنہا گزاری، دیواروں سے باتیں کرتے ہوئے، دل کو تسلی دیتے ہوئے۔ شاید اب میری اصل آزمائش شروع ہو چکی تھی، میری زندگی کے دن ایک ہی جیسے گزرنے لگے تھے۔ لیکن اس شام کچھ الگ تھا۔ میں لان میں کپڑے سکھا رہی تھی جب شازیہ فون پر کسی سے زور زور سے بات کر رہی تھی، اس کی آواز پورے آنگن میں گونج رہی تھی، وہ امبرین آ رہی آج شام، اور میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو، کسی ملازم کی ضرورت نہیں، یہ لڑکی کافی ہے۔ میرے ہاتھوں میں کپڑے تھے لیکن دل ایک بار پھر دھل گیا۔ امبرین؟ شاید وہی امیر سہیلی جس کا تذکرہ وہ اکثر کیا کرتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ آج پھر میں غیر بنوں گی، کوئی کونا پکڑوں گی اور خاموش بیٹھ جاؤں گی۔ شام ہوتے ہی شازیہ نے چوکیدار کو بھی چھٹی دے دی۔ میں حیران تھی، ایک اتنے بڑے بنگلے میں جہاں در و دیوار تک سونے کی جیسے چمکتے ہوں، وہاں حفاظت کرنے والا بھی نہ ہو۔ لیکن شازیہ نے ہنستے ہوئے کہا، آج کی شام خاص ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے میں سکون ہوتا ہے۔ بھائی تبھی دفتر سے آیا تھا۔ میں نے کچھ کہنے کی ہمت کی لیکن وہ اتنی جلدی میں تھا جیسے صرف شازیہ کی موجودگی اہم ہو۔ وہ دونوں تیار ہو کر نکلے۔ شازیہ جاتے جاتے بولی، دروازہ بند کر لینا اور کسی سے بات نہ کرنا۔ شازیہ کی کوئی سہیلی نہ آئی بلکہ وہ خود ہی کہیں چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو پورا بنگلہ جیسے سانس روک گیا۔ میں کچن میں گئی، برتن سمیٹے اور پھر صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ آسمان پر ہلکی ہلکی بدلیاں تھیں، فضا میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہر چیز مجھے گھور رہی ہو۔ رات کے تقریباً 9 بجے ہوں گے جب اچانک بجلی چلی گئی۔ ایک لمحے میں پورا بنگلہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔
میں چونک کر اٹھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاتھوں میں ٹارچ نہیں تھی، موم بتی تلاشنے لگی لیکن ہاتھ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئے۔ اندھیرے میں صرف اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ایک ہلکی سی آواز آئی، شاید ہوا سے کوئی دروازہ کھلا تھا۔ میں ایک دم پیچھے ہٹی، دل جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ میں نے دروازے کی کنڈی چیک کی، بند تھی، لیکن اندھیرے نے مجھے قید کر لیا تھا۔ ہر طرف سناٹا اور سنسنی، موبائل بھی بند، سگنل نہیں۔ میں نے خود سے کہا، بس فاطمہ، ہمت کرو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ کمرے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی، ہاتھوں کو آپس میں جکڑ لیا، آنکھیں بند کی اور ماں کا چہرہ یاد آیا، اس کی گود کی خوشبو، اس کا لمس اور وہ لوریاں جو مجھے سلا دیا کرتی تھی۔ آج وہ سب کتنے دور ہو گئے تھے۔ آج اگر وہ ہوتی تو شاید میں اس طرح تنہا نہ ہوتی۔ 10:30 بجے کے قریب دور گیٹ کی آواز آئی۔ میں چونکی لیکن ہلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دروازہ کھلا، روشنی آئی۔ بھائی اور شازیہ واپس آ چکے تھے۔ روشنی کے ساتھ ہی جیسے میرا سانس بحال ہوا۔ بھائی نے مجھے کمرے کے کونے میں سہمے بیٹھا دیکھا اور حیرانی سے پوچھا، یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ میں کچھ نہ بولی۔ شازیہ نے کہکا لگایا، اوہ، اندھیرے سے ڈر گئی، بچپن ابھی گیا نہیں اس کا۔ میں اس کی باتوں پر کچھ نہ کہہ سکی، بس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی نے مجھے دیکھا، کچھ لمحے کو رکا، لیکن پھر شازیہ کی طرف دیکھا اور بولا، فاطمہ، لائٹ چلی جائے تو چھوٹے کاموں میں مصروف رہا کرو، دماغ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں۔ مجھے لگا جیسے میرا خوف بھی بے معنی ہے، جیسے میری ہستی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ چھت کو گھورتے ہوئے دل میں ایک بات پکی ہو گئی، یہ بنگلہ، یہ شان و شوکت، یہ چمکدار زندگی میرے لیے نہیں ہے۔ یہاں صرف خاموشیاں میرا ساتھ دیں گی اور مجھے خود ہی اپنے آپ کو سہارا دینا ہوگا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھیں، لیکن اندر کا اندھیرا بددستور ویسا ہی تھا۔ کل رات شازیہ نے بتایا تھا کہ UPS کا سسٹم کچھ خراب ہے، جلد ہی ٹھیک کروا لے گی، پھر لائٹ کی جانے پر مسئلہ نہیں ہوگا۔ خیر میں نے چپ چاپ خود کو تیار کیا، ناشتہ بنایا اور انتظار کیا کہ کب بھائی اور شازیہ آئیں گے، شاید آج وہ مجھ سے کچھ نرمی سے بات کریں۔ جب وہ دونوں نیچے آئے میں نے ہمت کر کے بھائی سے کہا، بھائی، میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، یہاں کا ماحول میرے لیے نہیں ہے۔ میری آواز دبی دبی تھی لیکن دل سے نکلی تھی۔ شازیہ نے فوراً مداخلت کی، اس کی آنکھوں میں وہی طنز، وہی زہر جیسے پہلے دن سے ہو۔ یہ لڑکی روزانہ کوئی نیا ڈرامہ کیوں کرتی ہے؟ کبھی اندھیرے سے ڈر، کبھی ماحول سے تنگ۔ میرے لب سل گئے۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا، شاید وہ میرا دفاع کرے، کچھ کہے، لیکن وہ نظریں چرا گیا۔ شازیہ نے بات جاری رکھی، میرے اور تمہارے رشتے کے بیچ ایک دیوار ہے اور وہ دیوار تمہاری یہ بہن ہے۔ یہ اگر یہاں رہی تو ہم کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ بھائی نے ایک لمبی سانس لی، پھر آہستہ سے میری طرف دیکھ کر بولا، فاطمہ، تم بچپن سے میرے ساتھ رہی ہو، لیکن اب تمہیں خود کو بدلنا ہوگا، وقت کے ساتھ چلنا سیکھو۔ شازیہ ٹھیک کہتی ہے، تم اگر کاموں میں مصروف رہو گی تو تمہارا دل بھی لگے گا اور تمہیں کوئی شکایت بھی نہیں رہے گی۔ میرے دل میں کچھ ٹوٹ گیا۔ اسی دن شام کو شازیہ نے مجھے کچن کے کام سونپ دیے۔ آج بریانی بنانی ہے، اچھی سی، میرے پاپا آ رہے ہیں، اور ہاں، پلیٹیں صاف کر لینا، چمکنی چاہیے جیسے ہوٹل میں ہوتی ہیں۔ میں نے بنا کچھ کہے کام سنبھال لیا۔ ہاتھ چل رہے تھے، دل کہیں اور تھا۔ رات کو جب شازیہ کے والد آئے میں نے خود کو کمرے تک محدود رکھا۔ باہر کہہ کے باتیں، چمکتی روشنیاں، اور میں اپنے کمرے میں چھپتی جا رہی تھی۔ اس رات جب میں بستر پر لیٹی تو آنکھوں سے نیند غائب تھی، بس دل نے یہی طے کیا کہ میں خاموش رہوں گی، سہوں گی، لیکن اپنی پہچان نہیں بھولوں گی، کیونکہ میں بوجھ نہیں، بھائی کی ذمہ داری تھی جسے اس نے خود سے کاٹ دیا۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ کچن، صفائی اور چھوٹے موٹے کام، بس یہی میری دنیا رہ گئی تھی۔ کبھی کبھار بھائی سامنے آتا تو آنکھوں میں ایک لمحے کی نرمی دکھائی دیتی، لیکن پھر فوراً شازیہ کی آواز اس نرمی کو رون دیتی۔ میں جان چکی تھی کہ اب میرے رشتے، میری شناخت، میرے لفظ سب بے معنی ہو چکے ہیں۔ اس صبح شازیہ تیار ہو رہی تھی، کمرے میں قیمتی خوشبو بکھر چکی تھی، عطر، جیولری اور لباس کی خوشبو بھی۔ میں دروازے سے ہٹ کر دیوار سے لگی کھڑی تھی کہ اس کی آواز گونجی، فاطمہ، ڈرائنگ روم کی گرد صاف کر لو، میری سہیلیاں آ رہی ہیں، اور ہاں، تم سامنے مت آنا، تمہاری شکل دیکھ کر ان کا موڈ خراب نہ ہو جائے۔
میں نے آہستہ سے گرد جھاڑنے اٹھائے اور اندر چلی گئی۔ کمرہ سجا ہوا تھا، قیمتی پردے، مہنگی کرسیاں، شیشے کی میز۔ میں نے جھاڑن چلائی، ہر چیز صاف کی۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ بس آج کوئی اور تذلیل نہ ہو۔ دوپہر تک شازیہ کی سہیلیاں آنا شروع ہو گئی، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر تیار، ہر ایک کی باتوں میں دولت کی چمک۔ کہکوں کی آوازیں پورے بنگلے میں گونجنے لگی۔ میں کچن میں تھی جب ایک سہیلی نے پوچھا، ارے یہ نوکرانی کون ہے تمہاری؟ بڑی خاموش لگتی ہے۔ شازیہ کی آواز آئی، جیسے اس نے یہی لمحہ چنا تھا۔ ہاں، خاص ملازمہ ہے یہ، خاموش، فرما بردار اور اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ زیادہ بولتی نہیں، بس کام کرتی ہے۔ میرے ہاتھ میں پانی کا جگ لرز گیا۔ میں نے ضبط کیا اور آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی۔ جگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے میری نظریں سہیلیوں سے ملی۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے میری حیثیت سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر کہا، میں ملازمہ نہیں ہوں، میں شازیہ کی نند ہوں، اس گھر کے مالک کی بہن۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، لیکن پھر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ ایک سہیلی نے ہنستے ہوئے کہا، کیا تم اس محل میں نند؟ تمہارا تو لباس بھی نہیں ملتا محل کی چمک سے۔ دوسری بولی، شازیہ تم نے واقعی غریب سی شادی کر لی، تمہاری اتنی اچھی پرورش، اتنا اونچا اسٹیٹس، اور یہ۔ شازیہ نے زبردستی ہنسی ہنسی میں سب سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں ذلت کی تپش جھلک رہی تھی۔ اس کے لیے میری سچائی ایک دھبا تھی، ایک دھکیل دینے والی حقیقت جو اس کے چمکتے خول کو چیر کر باہر آ گئی تھی۔ سہیلیاں جاتے ہوئے مجھے گھورتی رہیں، جیسے میں کوئی حقیر شے ہوں جو غلطی سے ان کی دنیا میں آ گئی ہو، یا شاید میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو ہے۔ لیکن میں ٹوٹوں گی نہیں۔ مجھے اپنی ماں یاد ہے جو کہتی تھی، بیٹی اگر تمہیں کوئی نیچا دکھائے تو تم اور اونچا اٹھ کر دکھانا، لیکن شور کیے بغیر۔ آج میں نے پہلی بار فیصلہ کیا کہ میں شازیہ کی کہکوں کی گونج میں اپنا وجود دبنے نہیں دوں گی، چاہے جتنے دن لگے۔ میں خود کو، اپنے حق کو اور اپنی پہچان کو واپس لا کر رہوں گی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ بنگلے کے ڈرائنگ روم میں مہنگے قالین پر پڑے قدموں کے نشانات اور کانچ کے گلاسوں کی خالی آوازیں اب بھی سناٹے میں گونج رہی تھیں۔ شازیہ کی سہیلیاں جا چکی تھیں، لیکن ان کے کہکے، ان کی باتوں کا زہر ابھی تک دیواروں میں سانس لے رہا تھا۔ میں کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ آج جو کچھ ہوا وہ صرف ذلت نہیں تھی، وہ میرے وجود پر ایک ایسی ضرب تھی جس کی گونج شاید برسوں تک باقی رہتی۔ میں نے خاموشی سے جگ دھویا، چمچ سنبھالی اور آنکھوں کی نمی چھپاتی رہی۔ دروازہ ایک زور سے بند ہوا اور اگلے لمحے شازیہ کچن میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھوں میں چنگاریاں تھیں اور قدموں میں اکڑ۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر رکی اور اس کی نظریں میری آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ بہت ہمت آ گئی ہے تم میں فاطمہ، تم ہو کون؟ کیا حیثیت ہے تمہاری جو میری سہیلیوں کے سامنے زبان چلائی؟ تمہیں کس نے حق دیا کہ میری عزت خاک میں ملا دو؟ میں نے نظریں جھکا لی، لبوں پر خاموشی کا پہرا تھا، لیکن دل جیسے کسی تندور میں جل رہا تھا۔ جواب دو، اس کی آواز بلند ہوئی، اور پھر لمحہ بھر میں اس کا ہاتھ میرے چہرے پر آ کر پڑا۔ ایک تیز جلتا ہوا تھپڑ جو صرف گال پر نہیں میری روح پر لگا۔ میرا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا اور آنکھوں کے سامنے سب دھندلا سا ہو گیا۔ ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، برتنوں کی آواز رک گئی، ہوا رک گئی اور میں بس وہاں کھڑی رہ گئی۔ اپنی اوقات میں رہو، وہ چلا رہی تھی۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، نہ تم کوئی خاص ہو، بس ایک بوجھ ہو جو ہم نے ترس کھا کر رکھ لیا ہے۔ آئندہ زبان کھولی تو۔ میں نے آہستہ سے نظریں اس کی طرف اٹھائیں، کچھ لمحوں کو وہ ٹھٹک گئی۔ شاید میری آنکھوں کی نمی میں اسے کچھ نظر آیا، شاید میری خاموشی میں کوئی سوال چھپا تھا، لیکن وہ پلکیں جھپکائے بغیر پلٹی اور باہر چلی گئی۔ میں وہیں کھڑی رہی، ہاتھ چولہے پر رکھے جگ پر تھے، لیکن دل کسی اور جگہ جا چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نکلے بغیر بہنے لگے۔ یہ وہ آنسو تھے جو آواز نہیں کرتے، صرف اندر ہی اندر سب کچھ بہا لے جاتے ہیں۔ میرے قدموں نے خود کو کھینچ کر کمرے میں پہنچایا، دروازہ بند کیا اور میں قالین پر بیٹھ گئی، خود کو سمیٹ لیا، جیسے اپنے اندر چھپ جانا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایک نند کو اتنی ذلت سہنی پڑے گی کہ اسے نوکرانی بنا کر پیش کیا جائے اور سچ بولنے پر تھپڑ مارا جائے۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں یاد آنے لگی، بیٹی عزت کبھی مانگنے سے نہیں ملتی، وہ کمانا پڑتی ہے۔ لیکن یہ دنیا کیسی تھی جہاں سچ بولنے پر تذلیل ہوتی تھی اور جھوٹ بولنے والی کو تخت پر بٹھایا جاتا تھا۔ رات کو بھائی کمرے میں آیا، اس کی آنکھوں میں کچھ جھجک تھی،
اس نے میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، بس آ کر بیٹھ گیا۔ فاطمہ، وہ رکا، پھر بولا، شازیہ تھوڑی غصے والی ہے لیکن دل کی بری نہیں، تم کچھ برداشت کر لیا کرو، گھر کے سکون کے لیے کبھی کبھی چھپ رہنا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اس کی باتوں میں محبت کی جھلک نہیں تھی، بس سمجھوتے کا سایہ تھا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا اور میں سوچتی رہ گئی کہ جب بھائی ہی میری تذلیل کو توازن کا نام دے دے تو پھر میں کس کے در پر انصاف مانگوں۔ کمرے میں اندھیرا بڑھ رہا تھا، میں نے لائٹ جلائی، پھر بستر پر لیٹ گئی، چھت کو گھورتی رہی۔ میرے گال پر تھپڑ کا نشان ابھی تک جل رہا تھا اور دل میں عزت کا وہ زخم تھا جس کا کوئی مرہم نہیں تھا، مگر میں جانتی تھی یہ آخری تھپڑ نہیں تھا، آگے اور امتحان باقی تھے۔ یہ جنگ صرف میری پہچان کی نہیں، میرے وقار کی تھی، اور میں ایک خاموش مظلوم نن اس غرور سے لڑنے کا ہنر سیکھ رہی تھی جو مجھے مٹانا چاہتا تھا۔ لیکن میں مٹی نہیں تھی، میں وہ بیٹی تھی جس کی ماں نے دعا میں سر جھکایا تھا، اور جب کسی ماں کی دعا کسی بیٹی کی حفاظت کے لیے اٹھتی ہے تو دنیا کی طاقتیں بھی اسے نہیں جھکا سکتی۔ اس تھپڑ کے بعد سب کچھ بدل گیا، یا شاید میرے اندر کچھ ٹوٹ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں دن بھر کام کرتی، رات کو چپ چاپ کمرے میں جا کر لیٹ جاتی۔ بھائی کی نظریں اب بھی مجھ سے کتراتی تھیں، اور شازیہ، وہ تو جیسے میری موجودگی سے بھی چڑھنے لگی تھی۔ گھر کے ہر کونے میں میری بے بسی بکھری ہوئی تھی، لیکن میں نے سیکھ لیا تھا کہ اب سوال نہیں کرنے، بس سہنا ہے، جھیلنا ہے اور زندہ رہنا ہے۔ اسی خاموشی میں ایک دن شازیہ نے اعلان کیا، اس ہفتے بڑی دعوت ہے، میرے پاپا کے کاروباری پارٹنرز آ رہے ہیں، سب کچھ بہترین ہونا چاہیے، سمجھی آپ؟ میں نے گردن ہلا دی۔ اس کی باتوں میں ایسا لہجہ تھا جیسے وہ کسی ملازم کو حکم دے رہی ہو۔ بھائی خاموش بیٹھا رہا، جیسے اس نے یہ سب معمول کی بات سمجھ لیا ہو۔ شازیہ نے مجھے کاموں کی فہرست تھما دی، باورچی خانے سے مہمانوں کی سیٹنگ تک، سب کچھ میرے ذمہ تھا۔ دعوت کا دن آیا، میں نے صبح سے لے کر شام تک ہاتھ روکے بغیر کام کیا۔ باورچی خانہ دھواں دھواں تھا، آنکھوں میں جلن، پیروں میں درد، لیکن دل میں خاموشی تھی۔ شام ہوتے ہی شازیہ نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ تیار ہونا شروع کیا۔ اس کا لباس چمک رہا تھا، زیورات جیسے روشنی بکھیر رہی ہوں، اور اس کے چہرے پر وہی غرور جو اب میرے لیے جانا پہچانا ہو چکا تھا۔ فاطمہ، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی؟ شازیہ نے اچانک کہا۔ میں حیران رہ گئی، اس کی آواز میں نرمی نہیں تھی بلکہ ایک سازش چھپی تھی۔ بھائی نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، چلو فاطمہ، تم اکیلی ڈرتی ہو نا، ساتھ چلو۔ میں نے خود کو راضی کیا، شاید واقعی کچھ بدل جائے، شاید بھائی کو پھر سے میری قدر یاد آ جائے۔ میں عام سے کپڑے پہن کر تیار ہوئی، میرے پاس مہنگا لباس نہ تھا، اور شازیہ نے کبھی کچھ لا کر دیا بھی نہیں۔ جب ہم دعوت گاہ پہنچے تو وہ ایک عالی شان مقام تھا، روشنیاں کہہ کے، مہمانوں کی چہل پہل، ہر طرف شانداری بکھری ہوئی تھی۔ ہمارے میز پر پہنچتے ہی شازیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ فاطمہ، تم اس کونے والی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ، زیادہ سامنے مت آنا اور کسی سے بات نہ کرنا۔ میں چپ چاپ وہاں چلی گئی، میز پر اکیلی بیٹھی رہی۔ آوازوں کا شور تھا لیکن میرے ارد گرد ایک خاموش دائرہ تھا، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک مہمان ہمارے میز کے قریب آیا اور شازیہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ شازیہ نے مسکرا کر کہا، اوہ، یہ ہماری پرانی ہیلپر ہے، گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہے، بہت وفادار ہے۔ میرے ہاتھ کانپ گئے، دل میں ایک بار پھر وہی خالی پن اتر آیا۔ میرا دل چاہا کہ اٹھ کر چیخوں، سب کو بتاؤں کہ میں کوئی نوکرانی نہیں، میں اس گھر کی مالک کی بہن ہوں، لیکن میری زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ میں وہیں بیٹھی رہی، نظریں جھکا لیں، اور آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو بہنے لگا۔ اسی لمحے ایک نرم سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا، لمبا قد، سنجیدہ چہرہ، اور آنکھوں میں وہی تاثر جو مدتوں سے کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا، ہمدردی۔ اس نے کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، میرا نام اسفندیار ہے، آپ بہت اداس لگ رہی ہیں، کیا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے سر جھکا لیا، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل چاہا سب بتا دوں لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں بس اٹھی اور اس کی طرف دیکھے بغیر ایک اور خالی میز کی طرف چلی گئی۔ اسفندیار وہیں بیٹھا رہا، شاید حیران، شاید کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوا۔ میرے دل میں اس کی موجودگی ایک نئے سوال کی طرح ابھری، جیسے برسوں سے بند دروازے پر کسی نے آہستہ سے دستک دی ہو۔ لیکن میں جانتی تھی، زندگی مجھے آسانی سے خوشی نہیں دے گی،
واپسی پر شازیہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے کوئی کامیاب کھیل کھیلا ہو۔ بھائی نے میری طرف دیکھا، شاید اس نے کچھ محسوس کیا، شاید کچھ کہنا چاہا، لیکن وہی پرانی خاموشی، وہی بے بس نگاہیں۔ رات کو بستر پر لیٹی تو اسفندیار کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کی وہ نرم آواز، وہ سوال اور اس کا بیٹھ جانا، یہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے یا اس کی نیت کیا تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک امید نے جنم لیا تھا۔ کیا یہ امید میرا نیا امتحان بنے گی یا اندھیروں میں کوئی روشنی؟ وقت ہی بتا سکتا تھا، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس ایک لمحے نے میرے زخموں پر ایک نرم سی پھوار ڈالی تھی، اور یہ میرے لیے کسی دعا سے کم نہیں تھا۔ اسفندیار کے نگاہ نے جو سوال میرے دل میں پیدا کیا تھا، وہ اگلے کئی دنوں تک میری خاموشی میں گونجتا رہا۔ اس ایک ملاقات نے جیسے میرے اندر کی منجمد سانسوں کو جنبش دی تھی۔ نہ میں نے کچھ کہا، نہ اس نے اصرار کیا، لیکن اس لمحے کا عکس میری سوچوں میں ٹھہر گیا تھا۔ 2 دن بعد شازیہ کسی کال پر بات کر رہی تھی۔ آواز تیز تھی اور الفاظ مجھے کانچ کی طرح چبھتے محسوس ہوئے۔ جی اسفندیار، وہ فاطمہ، دراصل وہ شادی شدہ ہے، اس کا شوہر دوسرے شہر میں ہوتا ہے، بس کچھ ذاتی مسائل ہیں، اس لیے یہاں ہے۔ میں کچن میں کام کرتے ہوئے جیسے پتھر کی ہو گئی۔ میرے ہاتھوں میں برتن تھے، لیکن دل میں جیسے کوئی زور کا پتھر آ کر گرا ہو۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، بغیر پلک جھپکائے، بغیر کسی تذبذب کے۔ میری واحد سچائی، میرا واحد انمول احساس، اس نے اسے بھی مٹی میں ملا دیا تھا۔ میرے اندر کچھ چیخا، لیکن زبان پر خاموشی نے تالا لگا رکھا تھا۔ میں جانتی تھی اگر میں اسفندیار کے سامنے کچھ بولنے گئی تو شازیہ اسے بھی میرے خلاف کر دے گی۔ وہ الفاظ کے ہنر میں ماہر تھی اور میں صرف سچائی کی قیدی۔ اسی دن میں نے بھائی سے بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، چہرے پر وہی تھکن جیسے زندگی کے اصل رنگ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہوں۔ بھائی، مجھے آگے پڑھنا ہے، میں ادھوری ہوں، میری تعلیم مکمل نہیں، اگر آپ میرا داخلہ کروا دیں۔ اس نے میری طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا، مگر شازیہ کی آواز پیچھے سے آئی۔ پڑھائی؟ اس عمر میں؟ اور یہاں رہ کر؟ پہلے گھر کے کام سیکھ لے، پھر خواب دیکھنا۔ بھائی خاموش رہا۔ میری التجا، میری خواہش بس ایک جملے میں کچل دی گئی۔ شازیہ نے مزید کہا، ابھی میرے پاؤں میں درد ہے فاطمہ، ذرا تیل لیا اور دباؤ۔ میں نے کچھ نہیں کہا، تیل کی شیشی لائی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میری انگلیاں اس کے مغرور پاؤں پر چل رہی تھیں اور دل میں جیسے ایک تیز خنجر اتر رہا تھا۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن میری قسمت میں صرف خدمت رہ گئی تھی۔ جب اس کے پاؤں دبانے سے فارغ ہوئی تو اس نے سر کے درد کا بہانہ بنایا۔ سر پر تیل لگا دو، کل بہت کام کیا تھا۔ میرے ہاتھ اس کے بالوں میں تیل لگا رہے تھے، لیکن میری آنکھیں چھت پر ایک بے جان نقطے کو تک رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ماں زندہ ہوتی تو کیا وہ میرے ہاتھوں کو یوں جھکنے دیتی؟ کیا وہ میری زندگی کو اتنا سستا ہونے دیتی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ رات کو کمرے میں آئے تو دل مکمل خاموش تھا، نہ کوئی فریاد، نہ آنسو، صرف ایک خالی پن۔ شازیہ کی ہر چال مجھے ایک بند کمرے میں دھکیل رہی تھی، جہاں نہ کوئی درد تھا، نہ کھڑکی، نہ امید۔ کئی دن بعد جب میں صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی، دروازے پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میں پیچھے مڑی تو اسفندیار کھڑا تھا۔ اس کی نظریں میری طرف تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ نرمی نہ تھی جو پہلی بار دیکھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے سر جھکا کر جواب دیا، لیکن نظریں نہیں اٹھائیں۔ شازیہ کہہ رہی تھی کہ خیر، آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، میں کچھ نہیں پوچھوں گا، بس اتنا کہنا تھا کہ اگر کبھی بات کرنا چاہیں تو میں سننے کے لیے موجود ہوں۔ میرے دل میں ہلچل ہوئی، لیکن میں خاموش رہی۔ اس کی نظریں کچھ دیر میرے چہرے پر ٹکی، پھر وہ پلٹ گیا۔ میں اس کے قدموں کی چاپ سنتی رہی اور دل میں سوچتی رہی کہ اس نے یقین کر لیا تھا، شازیہ جیت گئی تھی، وہ ہمیشہ جیت جاتی تھی۔ اسی رات شازیہ نے مجھے جھاڑو تھمائی، کمرے صاف کرو، مہمان آئیں گے کل، اور ہاں، اگر کوئی پڑھائی کا خواب پھر دیکھا نا تو یاد رکھنا، تمہارا یہاں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، جھاڑو تھام لی۔ آج میری باتوں کا وزن نہیں تھا، نہ ہی میری خواہشوں کی کوئی قدر، لیکن اندر ہی اندر ایک طوفان جمع ہو رہا تھا، صبر کی وہ گہرائی جہاں کچھ سانسیں دم توڑ دیتی ہیں اور کچھ نئی طاقت بن جاتی ہیں۔ میں وہی نن تھی جسے نوکرانی بنایا جا رہا تھا، جس کے سچ پر جھوٹ کا پردہ ڈال دیا گیا تھا، لیکن میرا سچ ایک دن بولے گا، کیونکہ جو دل رب کے قریب ہو اس کا صبر رائے گا نہیں جاتا۔ شام کے سائے بنگلے کی دیواروں پر گہرے ہو رہے تھے
اور میری دنیا کی تاریکی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اسفند یار کی خاموش نظروں کا بوجھ ابھی تک میرے دل پر موجود تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی خاموشی میں بھی ایک فیصلہ چھپا ہوا تھا۔ وہ شازیہ کی بات مان چکا تھا۔ میرے سچ کو ایک بار پھر جھوٹ کی چادر میں لپیٹ دیا گیا تھا، اور میں ایک بار پھر اپنی شناخت کے خول میں دبک گئی تھی۔ اسی رات میں نے دسترخوان لگانے میں مصروف تھی۔ بھائی دفتر سے دیر سے آیا تھا اور شازیہ ہمیشہ کی طرح بنا سنگھار میں مصروف تھی۔ میں نے کھانا لگایا، پھر خود بھی ایک پلیٹ نکال کر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ کمرے میں سکوت تھا، لیکن شازیہ کی آنکھوں میں وہی غرور کی چمک تیر رہی تھی۔ میں نے نوالا منہ میں رکھا ہی تھا کہ شازیہ اٹھ کر میری طرف آئی۔ اس نے میری پلیٹ زور سے میرے سامنے سے کھینچی اور اسے زمین پر رکھ دیا۔ تمہاری اوقات ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کی نہیں ہے فاطمہ۔ آئندہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہیں کھانے کو بھی نہ دوں۔ زمین پر بیٹھ کر کھاؤ جہاں تمہارا مقام ہے۔ میرے ہاتھ لرز گئے اور دل میں ایک سر سی چیخ اٹھی۔ میں ساکت بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھائی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن شازیہ کی ایک تیز نظر نے اس کے لب سی دیے۔ میں نے زمین پر رکھی پلیٹ کی طرف دیکھا۔ کھانا اب بھی گرم تھا، لیکن میری آنکھوں میں برف اتر چکی تھی۔ میں دھیرے سے اٹھی، پلیٹ کو واپس اٹھایا اور اسی زمین پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، لیکن دل میں کچھ چڑخ گیا تھا۔ شازیہ نے ایک طنزیہ گہکا لگایا۔ دیکھا، سیکھ رہی اپنی حیثیت میں رہنا۔ میں نے نوالا منہ میں ڈالا اور پہلی بار میری زبان سے ایک جملہ نکلا، نرمی میں لپٹا ہوا لیکن لفظوں میں لرزتی بجلی کی طرح۔ اللہ سے ڈرو شازیہ، یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں۔ جو غرور تم اپنے لہجے میں لے کر چلتی ہو، ایک دن وہی تمہیں خاک میں ملائے گا۔ تمہیں تمہاری دولت کا بہت زام ہے، لیکن جس رب نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ پل میں سب کچھ واپس لے سکتا ہے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ بھائی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ شازیہ کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے حیرانی آئی، لیکن فوراً وہ کہکے میں بدل گئی۔ تم مجھے نصیحت دو گی؟ یہ دولت، یہ بنگلہ، یہ شان، یہ سب میرے خون میں ہے۔ میرے باپ بھی امیر تھے، میرے دادا بھی، اور میری آنے والی نسلیں بھی۔ تمہاری ان سستی باتوں سے مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ تم بس اپنی زبان بند رکھو اور کام کرتی رہو۔ میں خاموشی سے زمین پر بیٹھی پلیٹ ختم کرتی رہی۔ اب کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ہر نوالا میرے اندر تذلیل کی ایک نئی پرت بچھا رہا تھا، لیکن دل میں ایک گہری تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی تسلی بھی تھی۔ میں جانتی تھی جو کچھ میں نے کہا وہ میرے دل کی گواہی تھی، اور وہ گواہی ضرور سنی جائے گی۔ اسی رات جب میں کمرے میں آئی تو کمرے کی فضا بدلی ہوئی محسوس ہوئی۔ شازیہ کی آوازیں اب بھی باہر سے آ رہی تھیں، کبھی فون پر بات کرتی، کبھی ہنستی، لیکن میرے اندر عجیب سی خاموشی تھی، جیسے روح کسی صبر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی ہو۔ میں نے جائے نماز بچھائی، سجدے میں گئی اور دل ہی دل میں ایک ہی بات کہی، یا اللہ، اگر میں غلط ہوں تو مجھے سزا دے، لیکن اگر میں سچ پر ہوں تو پھر میرا سچ دنیا کے ہر جھوٹ سے بلند کر دینا۔ میرے لفظ سسکیوں میں بدل گئے۔ وہ فرش، وہ سجدے، وہ رات، سب میرے رب کے نام ہو چکے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کب آنکھ لگی، لیکن نیند میں بھی خاموش دعا جاری رہی، اور دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی روشنی جا گئی تھی، جیسے کوئی اندیکھا ہاتھ میری پیشانی کو چھو کر کہہ گیا ہو، صبر کا موسم طویل ضرور ہے لیکن بے ثمر کبھی نہیں۔ مجھے اب یقین ہو چلا تھا کہ غرور جب حد سے بڑھتا ہے تو انصاف خود بخود دروازہ کھٹکھٹانے آتا ہے، اور میں اس دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی، خاموشی سے زمین پر بیٹھ کر۔ اس رات کا سجدہ، وہ دعا اور وہ آنسو جیسے میرے دل میں کسی نئی آگاہی کا آغاز تھے، مگر صبح وہی معمول، وہی خاموشی، وہی دیواریں اور وہی چہرے جو میرے وجود کو نظر انداز کرنے کی عادت کا شکار ہو چکے تھے۔ شازیہ کے انداز میں اب نرمی تو دور کی بات، اشاروں میں بھی زہر شامل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے لفظوں میں ایک فاتحانہ ٹھہراؤ آ گیا تھا، جیسے وہ یہ تسلیم کر بیٹھی ہو کہ اب فاطمہ مکمل طور پر اس کی مرضی کے تابع ہے، اور شاید میرے صبر کو اس نے کمزوری سمجھ لیا تھا۔ اس دن صبح کے وقت شازیہ اپنی ماں کے گھر سے لوٹی۔ اس کے ساتھ ایک ننھا سا کتا تھا، سفید رنگ کا، جس کی گردن میں نیلے رنگ کا ربن پہنا ہوا تھا، اور آنکھوں میں وہی غرور تھا جو اس کی مالکن کی نظروں میں دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ موفن ہے، میرا بچہ، شازیہ نے اعلان کیا۔ اب یہ بھی اسی گھر کا حصہ ہے، اور جو اس گھر میں رہے گا اس کو میرے موفن کا احترام کرنا سیکھنا ہوگا۔ بھائی نے بنا کچھ کہے سر ہلا دیا۔ میں چپ کھڑی رہی، کتے کو دیکھتی رہی جب صوفے پر چڑھ کر میری طرف غورا رہا تھا۔
جیسے وہ بھی جان گیا ہو کہ میں اس گھر میں سب سے کمتر ہوں۔ شام کو جب سب کھانے کی میز پر بیٹھے، میں ہمیشہ کی طرح الگ کونے میں زمین پر بیٹھی اپنی تھالی میں نوالا بنا رہی تھی۔ شازیہ کی نظریں مسلسل مجھ پر تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو۔ اچانک اس نے سیٹی بجائی اور مافن کو آواز دی، آؤ بیٹا، ذرا ہماری فاطمہ کی محبت بھی چکھ لو۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ مافن میرے قریب آیا اور اس نے میری پلیٹ کی طرف منہ بڑھایا۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن شازیہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بڑھنے دیا۔ کتا پلیٹ کے قریب آیا اور ایک جھٹکے میں اس نے میرے نوالے کو چکھنا شروع کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے ایک پل کو خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن دل جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ وہ پلیٹ جس میں میرا رزق تھا، جہاں میرے رب کی نعمت پڑی تھی، اسے ایک کتے کی بے نیاز جھپٹ نے گندا کر دیا تھا اور میں بس تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ شازیہ نے کہہ کر لگایا، میرے مافن کا جھوٹا کھا لو، شاید تمہارے اندر تھوڑا شکر آ جائے۔ دیکھو نا، یہ بھی میرے ٹکڑوں پر پلتا ہے اور میرے قدموں میں دم ہلاتا ہے۔ تم بھی سیکھو احسان ماننا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے پلیٹ ایک طرف سرکائی اور آہستہ سے کہا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ کیا؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ اب تمہیں میرے کتے سے بھی تکلیف ہے؟ تم اس گھر میں رہتی ہو، کھاتی ہو اور زبان چلاتی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ دل میں ایک بھاری طوفان اتر رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اٹھ کر چیخوں، سب کچھ بتا دوں بھائی کو، اسفندیار کو، دنیا کو، مگر میں جانتی تھی میرے لفظ ابھی بھی سنے نہیں جائیں گے۔ مجھے ابھی صبر کرنا تھا کیونکہ کچھ امتحان پورے نہیں ہوئے تھے۔ میں اٹھی اور پلیٹ وہیں چھوڑ دی۔ کمرے سے نکلتے وقت میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، لیکن میری روح کا وزن بڑھ چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور جائے نماز بچھا دی۔ اس بار میں نے دعا نہیں کی، بس سجدے میں جا کر دیر تک خاموش پڑی رہی۔ نہ کوئی فریاد، نہ کوئی شکوہ، بس سانسیں اور فرش کے بیچ کی وہ خاموشی جو میرے اندر کے شور کو سمیٹ رہی تھی۔ سجدے سے اٹھ کر میں نے وہ الفاظ دہرانے شروع کیے جو بچپن میں امی پڑھا کرتی تھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دل میں سکون کا ایک لمحہ اترا۔ میں جانتی تھی میری مظلومیت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی تھی کہ میری تھالی میں کتا کھائے اور میں کچھ نہ کہہ سکوں۔ مگر ساتھ ہی مجھے یہ بھی یقین ہو چلا تھا کہ اب میری خاموشی زیادہ دیر باقی نہیں رہے گی۔ انصاف آنے والا تھا۔ وہ دروازہ جس کا میں ہر رات انتظار کرتی تھی، وہ اب لرزنے لگا تھا، اور وہ ہاتھ جو میرے صبر کا حساب رکھ رہا تھا، وہ بس وقت دیکھ رہا تھا، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ رات کے سناٹے میں میری سسکیوں کی آواز اب صرف میرے رب سنتا تھا۔ کسی انسان کی آنکھ نہ نم ہوئی، نہ کوئی لفظ میری دل جوئی کو اترا۔ کتے کے جھوٹے نوالے نے میری انسانیت کو ایسے کچلا تھا جیسے کوئی راہ چلتے پتھر کو ٹھوکر مارے اور آگے نکل جائے۔ مگر میں ابھی بھی وہی فاطمہ تھی، خاموش، صبر کرنے والی اور یقین سے بندھی ہوئی۔ اگلی صبح معمول سے زیادہ خاموش تھی۔ میں ناشتے کی تیاری کر چکی تھی۔ شازیہ اپنے کمرے سے نکلی تو اس کے ہاتھ میں مہنگے برانڈ کے جوتے تھے۔ اس کے چہرے پر وہی اطمینان، وہی سختی جو میری صبحوں کا معمول بن چکی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں آئی اور مجھے سامنے بلا کر کھڑے ہو کر جوتے زمین پر رکھ دیے۔ فاطمہ، ان پر کچھ مٹی لگ گئی ہے، صاف کر دو جلدی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں ایک پل کو خاموش رہی، اس کے قدموں کے قریب رکھے جوتوں کو دیکھا اور دل کے اندر کچھ سخت سا ہلنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں جوتے صاف نہیں کروں گی، میں نے کبھی کسی کا جوتا نہیں اٹھایا، نہ ہی اب اٹھاؤں گی، میں یہاں نوکر نہیں ہوں۔ میرے لہجے میں شاید پہلی بار خودداری کی لرزش شامل تھی۔ شازیہ کے چہرے پر پل بھر کے لیے حیرانی ابھری، لیکن وہ فوراً دب گئی۔ اس کے نازک ہاتھوں میں غصے کی لرزش اتری اور اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ کیا کہا؟ تم انکار کرو گی؟ اس نے دان پیستے ہوئے کہا۔ تم جیسے لوگ جنہیں میں نے اپنے قدموں تلے بٹھایا، وہ اب زبان چلا رہے ہیں۔ تمہیں کھانے کو دوں، رہنے کو جگہ دوں، اور تم میری عزت کے سامنے انکار کرو؟ میں نے اس کی بات سنی، خاموشی سے آنکھیں نیچے رکھی، لیکن دل میں ایک عزم کا در کھلنے لگا تھا۔ میری خاموشی اس کے غرور کو جلانے لگی۔ میں مفت کی روٹیاں نہیں توڑتی شازیہ، میں کام کرتی ہوں، عزت سے جیتی ہوں۔ تم نے اگر مجھے یہاں رکھا ہے تو مجبوری میں نہیں، میرے بھائی کی بہن ہونے کے ناطے۔ میں تمہارے قدموں کی جوتی نہیں ہوں۔ میری بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی جوتی اٹھائی اور میرے پیٹ پر زور کی ٹھوکر ماری۔ میں پیچھے لڑکھڑائی، زمین پر گر پڑی۔ کمر کے نیچے فرش کی سختی نے ایک لمحے کو سانس روک دی۔
تمہاری اتنی اوقات کہ میرے سامنے زبان چلاؤ؟ اس نے جھک کر کہا، تم اب میرے پیر کی جوتی بھی نہیں رہی، تم تو وہ خاک ہو جو میں روز اپنے قدموں سے رونتی ہوں۔ تمہیں اپنی حیثیت یاد دلانا پڑے گی بار بار۔ میری سانس اکھڑ گئی تھی لیکن میں خاموش رہی۔ دل سے ایک آہ نکلنے والی تھی لیکن میں نے اسے اندر روک لیا۔ آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک خاموش آگ سلگ رہی تھی۔ بھائی صحن میں آ چکا تھا، اس نے ہمیں دیکھا لیکن لب ہلانے کی بھی ہمت نہ کی۔ اس کی آنکھیں کسی بزدل کی طرح جھکی ہوئی تھیں اور وہ بس پلٹ گیا۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ کھڑا کوئی نہیں سوا میرے رب کے۔ میں دھیرے سے اٹھی، فرش سے خود کو سہارا دیا اور سیدھی جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ پیچھے شازیہ کی آواز آ رہی تھی، ٹھوکر سے یاد رکھو گی یہ دن فاطمہ؟ اب اگر کبھی آنکھ دکھائی تو باہر نکال دوں گی۔ دروازہ بند کر کے میں کمرے کے اندھیرے میں بیٹھ گئی۔ نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی فریاد، صرف جسم میں درد اور دل میں وہی ایک دہکتا سوال کہ کب میرے رب کی عدالت کا در کھلے گا؟ کب یہ ظلم رکیں گے؟ کب اس کا قہر نازل ہوگا جس سے کسی غرور والے کا سر بلند نہیں رہتا؟ وقت کا کوئی لمحہ بیکار نہیں جاتا اور میں اب گن رہی تھی ہر سانس، ہر زخم، ہر آنسو، کیونکہ میرا یقین پختہ ہو چکا تھا کہ جو زمین پر گرایا جائے اسے آسمان سے اٹھانے والا موجود ہوتا ہے۔ میں اس دن کی منتظر تھی، خاموش لیکن زندہ، زخمی لیکن مضبوط، کیونکہ میں جانتی تھی جوتے اور ٹھوکریں انسان کو نہیں، وقت کو بدلتی ہیں، اور اب وقت بدلنے والا تھا۔ اگلی صبح موسم قدرے ٹھنڈا تھا، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ شازیہ کے انداز میں جیسے کوئی نیا طوفان چھپا تھا، اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تماشا کرنے کی چمک تھی۔ میں وہ سب محسوس کر رہی تھی لیکن پھر بھی معمول کے مطابق کام میں لگی رہی۔ بس یہی میری پناہ بن چکی تھی، خاموش محنت۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، میں نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے حق میں انصاف مانگ رہی تھی جب اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے میرے گلے میں کوئی پھندا ڈال دیا ہے۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو شازیہ میرے پیچھے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک پٹا تھا، وہی جو وہ اکثر موفن کے لیے لاتی تھی، اس کے پالتو کتے کے لیے۔ وہ میرے گلے میں بندھا پٹا پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ نہ بھائی تھا، نہ کوئی اور جو یہ تماشا دیکھ کر کچھ کہتا۔ دیواریں، فرش اور چھت سب اس ظلم کے گواہ بنے بیٹھے تھے۔ بول فاطمہ، آج میری اطاعت کر کے دکھا، ورنہ یہ پٹا تیرے گلے سے کبھی نہیں نکلے گا۔ اس کی آواز اب دھاڑ میں بدل چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زبان بند، گلا خشک لیکن دل، وہ اندر ہی اندر چلا رہا تھا۔ میں انسان تھی مگر میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ شازیہ نے مجھے اس لمحے میری تمام حدوں سے گرا دیا تھا۔ ذلت کی وہ آخری سیڑھی تھی جہاں پر میں کھڑی تھی اور نیچے صرف اندھیرا تھا۔ میں نے گلے سے پٹا ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ مضبوطی سے بندھا تھا۔ شازیہ نے کہکا لگایا، اب سمجھی اپنی جگہ؟ یہ پٹا تیرے غرور کے لیے ہے، تیری زبان کے لیے اور تیرے خوابوں کے لیے۔ یہ تیری اوقات ہے فاطمہ۔ میں وہیں زمین پر گری، گلا پھاڑ کر نہیں بلکہ اندر ہی اندر ٹوٹ کر ہوئی۔ میری سسکیاں سننے والا کوئی نہ تھا۔ شازیہ کمرے سے باہر نکل گئی، پٹا میرے گلے میں چھوڑ کر۔ اس کی چال میں وہی غرور، وہی بے حسی اور وہی فتح تھی۔ اس نے جو کرنا چاہا کر دکھایا تھا۔ اب میں محض ایک خاموش وجود تھی جسے ذلت کے طوق سے باندھ دیا گیا تھا۔ میرے جسم میں سکت باقی نہ تھی مگر میں سجدے میں گئی اور دیر تک اس زمین کو آنسوں سے بھگوتی رہی۔ یا اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا، میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں، تو سب جانتا ہے، سب سنتا ہے۔ اگر یہ سب میری آزمائش ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر یہ کسی کا ظلم ہے تو اس کا غرور مٹی میں ملا دے۔ میرے لفظ لرز رہے تھے لیکن دل میں پہلی بار ایک ایسی روشنی محسوس ہوئی جو ان اندھیروں کو چیرنے کے قریب تھی۔ میں نے اپنے رب کو گواہ بنایا کہ میں اب ہار نہیں مانوں گی۔ اگر زندگی نے مجھے جانوروں جیسا سلوک دیا تو میں اسے صبر سے جواب دوں گی، لیکن اس رب کی زمین پر جھکنے کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکوں گی۔ میں پورا دن کمرے سے باہر نہ نکلی، بھائی نے بھی میری خبر گیری نہ کی۔ اسی رات پٹا میرے پاس ہی رکھا رہا۔ وہ میری تذلیل کی علامت تھا لیکن ساتھ ہی میرے رب کی عدالت میں درج ہونے والا ثبوت بھی۔ ظلم کی انتہا ہو چکی تھی اور میں جانتی تھی کہ اب انصاف کی شروعات قریب ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب ایک ہلکی سی ٹھنڈی ہوا کمرے کے دروازے کے نیچے سے اندر داخل ہوئی۔ میرے چہرے پر لگی آنسوں کی نمی سوکھ چکی تھی مگر اندر کا دکھ ابھی بھی سلگ رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو دل پر ایک عجیب سی سکون بھری چادر تھی، جیسے کچھ ختم ہونے کے قریب ہو۔
یا کسی زخم پر خود بخود مرہم رکھا گیا ہو۔ فجر کی اذان ہوئی۔ میں نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھائے اور سجدے میں سر رکھ کر بس ایک جملہ کہا، یا اللہ، اب فیصلہ تیرا ہے۔ میں نے اپنے صبر دکھا دیا، اب تیری عدالت کا وقت ہے۔ اس روز سورج کسی اور ہی رنگ میں طلوع ہوا۔ میں نے صبح کے کام مکمل کیے۔ شازیہ حسب معمول اپنے نخرے، حکم اور طنز کے ساتھ ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ بھائی کو دفتر کے لیے تیار ہوتے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی معمول کی ورانی تھی، جیسے وہ بھی کسی اندھے سفر میں کھو چکا ہو۔ 10 بجے کے قریب بنگلے کا فون زور سے بجا۔ شازیہ نے فون اٹھایا اور جیسی دوسری طرف سے آواز آئی، اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ پہلے آنکھیں پھیلی، پھر ہونٹ کانپنے لگے اور اگلے لمحے فون اس کے ہاتھ سے گر کر فرش پر جا پڑا۔ کیا ہوا؟ بھائی بھاگتا ہوا اندر آیا۔ شازیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر زور سے چیخی، فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، سب کچھ جل گیا۔ بھائی کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی اور شازیہ کے چہرے پر وہ غرور پہلی بار ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دیواروں کو دیکھنے لگی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر الفاظ اس کی زبان پر رک گئے۔ کمرے میں ہڑبوم مچ گئی۔ فون پر کالز، چہروں پر پسینہ اور دلوں میں ہلچل۔ کچھ ہی دیر میں خبر پوری طرح واضح ہو گئی۔ فیکٹری میں رات گئے شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی تھی۔ فائر بریگیڈ دیر سے پہنچی اور جب تک پہنچی کروڑوں کا مال خاک ہو چکا تھا۔ قرضوں کی فائلیں کھلی، انویسٹرز نے پیسے واپس مانگ لیے اور ساتھ ہی یہ بھی طے ہوا کہ جو نیا بنگلہ فیکٹری کے نام پر خریدا گیا تھا وہ بھی ضبط ہونے والا ہے۔ میں کمرے کے دروازے سے باہر کی ساری بھاگ دوڑ دیکھ رہی تھی۔ شازیہ کی چال جو ہمیشہ شان سے بھری ہوتی تھی اب گھبراہٹ میں لرز رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہ طنز، وہ زہر، سب غائب ہو چکا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر سر پکڑنے لگی۔ میرا سب کچھ گیا، میرا بنگلہ، میری عزت، میری دنیا۔ بھائی نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی لیکن اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا غرور، اس کی مردانگی، سب کچھ شازیہ کے سائے میں چھپ چکا تھا، اور اب جب وہ سایہ خود مٹی میں مل رہا تھا تو بھائی بھی ننگے آسمان تلے کھڑا رہ گیا۔ چند دن کے اندر اندر سب کچھ ختم ہو گیا۔ فیکٹری بند، بنگلہ ضبط اور قرض دہندگان کی دھمکیاں الگ۔ ہم سب کو پرانے گھر واپس آنا پڑا، وہی چھوٹا سا گھر جو کبھی میرا سکون تھا اور جسے چھوڑ کر ہم عمارت کی خواگاہ میں قدم رکھائے تھے۔ جب میں اس گھر کی دہلیز پر دوبارہ داخل ہوئی تو دل میں ایک خاموش طمانینت تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر شازیہ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، بال بکھرے ہوئے اور ہاتھوں کی مہندی جیسے ماضی کی خوش فہمی بن چکی تھی۔ وہ خاموش تھی، آنکھیں نیچی اور زبان بند، وہی زبان جو کبھی میری تذلیل کے لیے تیز دھار تلوار تھی۔ اس رات میں نے پھر سجدے میں سر رکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن ان میں دکھ نہیں، شکر تھا۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ، تیرا انصاف دیر سے آیا مگر کیسا مکمل، کیسا سچا۔ تو نے وہ غرور توڑا جو انسانیت کو روندتا رہا۔ پٹاخوں کی آواز کے بغیر، شور کے بغیر انصاف نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ اور شازیہ، وہ اب اپنی خاموشی میں وہ سب سن رہی تھی جو میں برسوں سے کہنا چاہتی تھی۔ میں جان چکی تھی، دعا جب سچے دل سے نکلتی ہے تو عرش ہلتا ضرور ہے اور اس رب کا ترازو کبھی غلط نہیں تلتا۔ زندگی نے ایک چکر مکمل کر لیا تھا، وہی پرانا چھوٹا سا گھر جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے اب پھر ہماری پناہ گاہ بن چکا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار ہم عمارت کی چھاؤں میں پلٹ کر نہیں آئے تھے بلکہ غرور کی خاک چاٹ کر واپس ہوئے تھے۔ شازیہ کے قدم اب نرم نہیں رہے تھے، اس کی نظریں ہر کسی سے جھکی رہتی تھیں۔ وہ لڑکی جو اپنی ہنسی میں دوسروں کی تذلیل چھپا لیتی تھی اب خاموشی کی چادر اوڑھ چکی تھی۔ بھائی نے پھر سے دفتر کی نوکری شروع کر دی تھی، وہی پرانی تنخواہ، وہی معمول، لیکن اس بار اس کے چہرے پر سکون کا ایک سایہ دکھائی دیتا تھا، جیسے وہ اس وقت کو اب سمجھ پایا ہو جو اس نے بہن کو روند کر کمایا تھا۔ وہ اکثر صبح جاتے وقت مجھے ایک نظر دیکھتا، کچھ کہنے کی کوشش کرتا لیکن شاید شرمندگی نے اس کی زبان کو قفل لگا دیا تھا۔ گھر میں خاموشی تو تھی مگر سکون بھی تھا۔ میرے لیے اب کوئی حکم نہیں تھا، کوئی طنز نہیں، کوئی جوتے نہیں، کوئی پٹا نہیں، صرف ایک چھوٹا سا کچن، کچھ برتن اور میری تنہائی جو میری آزادی بن چکی تھی۔ میں اپنے رب کے شکر میں لگی رہتی، سجدے لمبے ہو چکے تھے اور دل مطمئن۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اسفندیار کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی نرمی تھی جو کبھی پہلی بار دیکھی تھی، لیکن اس بار اس میں یقین کا عکس تھا۔
اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اس نے آہستہ سے میری طرف بڑھایا۔ مجھے سب سچ معلوم ہو چکا ہے فاطمہ، شازیہ کا جھوٹ، تمہاری خاموشی، تمہارا صبر، سب کچھ۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے سچ کو پہچان نہ سکا، مگر اب میں دیر نہیں کرنا چاہتا۔ لفافے میں رشتہ تھا، ایک ایسا تعلق جو عزت کے ساتھ، برابری کے ساتھ اور سچائی پر مبنی تھا۔ میری آنکھیں کچھ لمحے کو دھلا گئی، جیسے برسوں کا دکھ جو رشتے کی تلاش میں بھٹکتا رہا اب تھم چکا ہو۔ شام کو جب بھائی آیا تو میں نے اسے لفافہ دکھایا۔ وہ کچھ دیر تک چپ رہا، پھر آہستہ سے بولا، فاطمہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا اس وقت جب تمہیں سب سے زیادہ میری ضرورت تھی۔ میں نے اس کے قدموں میں آنکھیں جھکا کر کہا، میں نے تمہیں کبھی الزام نہیں دیا بھائی، میں تو بس اللہ سے انصاف مانگتی رہی۔ شادی سادگی سے ہوئی، شور شرابے سے نہیں۔ اسفندیار نے مجھے وہ عزت دی جو کبھی لفظوں میں بھی نہ سمیٹ سکی تھی۔ اس کی ماں نے مجھے بیٹی بنایا اور اس کے گھر میں پہلی بار مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں بھی اہم ہوں، کہ میری بات کا وزن ہے، میرے وجود کی قدر ہے۔ زندگی ایک نیا رنگ لے چکی تھی۔ میں اب صرف فاطمہ نہیں تھی، میں وہ عورت تھی جو وقت کی ٹھوکریں کھا کر مضبوط ہوئی تھی، جس نے ذلت کے اندھیروں میں رہ کر روشنی کا راستہ خود تلاش کیا تھا۔ ایک روز میں اپنی نئی زندگی کے آنگن میں بیٹھی دعا مانگ رہی تھی کہ دروازے پر کسی کی آہٹ ہوئی۔ باہر نکلی تو شازیہ کھڑی تھی۔ اس کا لباس سادہ تھا، آنکھیں بجھی ہوئی اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ فاطمہ، اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، میں بس یہ دیکھنے آئی تھی، تم خوش ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، چپ چاپ، دل میں کچھ ٹوٹا نہیں، کچھ جلا نہیں، بس ایک ٹھنڈی سانس آئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں بہت خوش ہوں، کیونکہ میرے رب نے دیر کی اندھیر نہیں۔ جب کوئی اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہے تو دنیا والوں کا غرور خود ہی جھک جاتا ہے۔ شازیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پلٹ کر چلی گئی اور میں دروازے پر کھڑی اس کی دھیمی چال کو دیکھتی رہی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ ایک نشان بن چکی تھی، ان عورتوں کے لیے جو ظلم سہ کر بھی زبان بند رکھتی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سچ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان دعاؤں کے لیے جو بند کمروں میں مانگی جاتی ہیں، اور ان انصافوں کے لیے جو بے آواز آسمانوں سے اترتے ہیں۔ میں فاطمہ ہوں اور یہ میری سچی کہانی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔